بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم قانون شریعت پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل قانون شریعت سے شفاعت کی بعض صورتیں، کون کون شفاعت کریں گے، میزان کیا ہے، صراط کیا ہے، انشاءاللہ عز وجل اس تعلق سے پڑھیں گے۔ شفاعت کی بعض صورتیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کئی طرح کی ہوگی۔ بہت سے لوگ آپ کی شفاعت سے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور بہت لوگ جو دوزخ کے لائق ہوں گے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش سے دوزخ سے بچ جائیں گے۔ گناہوں کی وجہ سے ہوں گے تو دوزخ کے لائق، ہوں گے تو دوزخ میں جانے والے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ دوزخ سے بچ جائیں گے، دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ اور گنہگار مسلمان دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ اور بعض گنہگار مسلمان جو گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ جنتیوں کی شفاعت کر کے ان کے درجے بلند کرائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت صرف اور صرف گنہگاروں کے لیے ہے، بلکہ نبی پاک تو جو جنتی ہیں، جو جنت میں پہنچ چکے ہیں، ان کی شفاعت فرما کر ان کے درجے بلند کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کئی طرح کی ہوگی۔ اب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ کون کون شفاعت کریں گے، کون کون سے لوگ شفاعت کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء، صحابہ، علماء، اولیاء، شہداء، حفاظ، حجاج بھی شفاعت کریں گے۔ نبی پاک کے علاوہ باقی انبیاء، جتنے انبیاء ہیں سب، صحابہ، علماء، اولیاء، شہداء، حافظ لوگ، حفاظ یعنی حافظ لوگ، حجاج یعنی حاجی، یہ بھی شفاعت کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء، صحابہ، علماء، اولیاء، شہداء، حفاظ، حجاج بھی شفاعت کریں گے۔ لوگ علماء کو اپنے تعلقات یاد دلائیں گے۔ اگر کسی نے عالم دین کو دنیا میں وضو کے لیے پانی لا کر دیا ہوگا تو وہ بھی یاد دلا کر شفاعت کے لیے کہے گا۔ اگر کسی بندے نے دنیا میں کسی عالم دین کو وضو کے لیے پانی لا کر دیا ہوگا تو وہ بندہ کہے گا کہ میں نے آپ کو دنیا میں وضو کے لیے پانی دیا تھا، لہٰذا آپ میری شفاعت فرمائیے، اور وہ اس کی شفاعت کریں گے، وہ عالم دین اس کی شفاعت کریں گے۔ اب یہاں دیکھیے حاشیہ نمبر 1 لکھا ہے، دیکھتے ہیں حاشیہ نمبر 1 میں کیا فرما رہے ہیں۔ نمبر 1، حاشیہ نمبر 1 میں بیان کر رہے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ دوزخیوں کی صف کے پاس سے ایک جنتی گزرے گا۔ جہاں پہ دوزخیوں کی صف لگی ہوگی وہاں سے ایک جنتی گزرے گا۔ اسے دیکھ کر ایک دوزخی کہے گا، اے صاحب، کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ میں وہ ہوں جس نے آپ کو ایک بار پانی پلایا تھا۔ اور کوئی دوزخی کہے گا کہ میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا، تو وہ جنتی اس کی شفاعت کر کے اس دوزخی کو جنت میں داخل کرائے گا۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ عبدالحق دہلوی نے لمعات میں لکھا ہے کہ اسے معلوم ہوا کہ گنہگاروں، بدکاروں نے اگر دینداروں، پرہیزگاروں کی مدد و خدمت کی ہوگی تو آخرت میں اس کا نتیجہ پائیں گے۔ اگر گنہگاروں نے نیکوں کی مدد کی ہوگی، نیکوں کے لیے کوئی کام کیا ہوگا، ان کی خدمت کی ہوگی، تو وہ یقیناً آخرت میں اس کا بدلہ پائیں گے، نتیجہ پائیں گے، اور ان کی سفارش کی مدد سے جنت میں جائیں گے۔ دیکھیے کہ پانی پلانا، وضو کرانا بھی کام آئے گا۔ اگر کوئی دوزخی کسی عالم دین کو پانی پلایا ہوگا، وضو کرایا ہوگا، تو یہ بھی کام آئے گا۔ حدیث پاک سے ثابت ہے، دیکھیے کہ پانی پلانا، وضو کرانا بھی کام آئے گا۔
اتنا تعلق بھی فائدہ پہنچائے گا تو رشتہ، دوستی، محبت، عقیدت کیوں نہ کام آئے گا؟ جب انجان آدمی پانی پلائے یا وضو کرائے تو اس کا پانی پلانا، وضو کرانا کام آئے گا، تو رشتہ، جو خون کا رشتہ ہوتا ہے، رشتہ، دوستی، محبت، عقیدت وغیرہ، یہ کیوں نہیں کام آئیں گے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اپنی امت میں سب سے پہلے جن لوگوں کی میں شفاعت کروں گا وہ میرے اہل بیت ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے اہل بیت کی شفاعت کریں گے۔ اہل بیت کون ہیں؟ نبی کے رشتہ دار، گھر والے، پھر درجہ بدرجہ اور قرابت داروں کی۔ خیر، دیکھیے اب یہاں بیان کر رہے ہیں یہ قیامت کا دن جو 50,000 برس کا دن ہوگا۔ قیامت کا ایک دن جو ہے یہ 50,000 سال کا ہوگا۔ یہ قیامت کا دن جو 50,000 برس کا دن ہوگا، جس کی مصیبتیں بے شمار وہ ناقابل برداشت ہوں گی، یہ دن انبیاء و اولیاء و صالحین کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت لگا جتنا ایک وقت کی فرض نماز میں لگتا ہے۔ اولیاء، انبیاء اور صالحین کے لیے، یعنی نیکوں کے لیے قیامت کا دن جو ہے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا، انہیں ایسا لگے گا کہ ایک وقت کی فرض نماز میں جتنا وقت لگا اتنا ہی وقت ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ دن انبیاء و اولیاء اور صالحین کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت لگا جتنا ایک وقت کی فرض نماز میں لگتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم۔ یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ 50,000 سال کا ایک دن پلک جھپکتے ہی طے ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کو اس دن ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ حشر کے دن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ قیامت کے دن سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ یہاں تک تو حشر کے مختصر حالات بیان کیے گئے۔ اب اس کے بعد آدمی کو ہمیشگی کے گھر جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کے عیش و آسائش کی کوئی انتہا نہیں، اس کو جنت کہتے ہیں۔ کسی کو تکلیف کے گھر میں جانا ہوگا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم اور دوزخ کہتے ہیں۔ جنت اور دوزخ حق ہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اگر کوئی جنت اور دوزخ کا انکار کرتا ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں تو وہ کافر ہے۔ جنت دوزخ بن چکی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں بنے گی۔ جنت دوزخ بن چکی ہیں اور اب موجود ہیں، یہ نہیں کہ قیامت کے دن بنائی جائیں گی۔ قیامت، حشر، حساب، ثواب، عذاب، جنت، دوزخ سب کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں۔ لہٰذا جو آدمی ان چیزوں کو تو حق کہے کہ قیامت، عذاب، ثواب، جنت، دوزخ سب حق ہے، حق مانے، مگر ان کے معنی کچھ اور کہے، مثلا یہ کہے کہ ثواب کے معنی اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہونا، اور عذاب کے معنی اپنے برے عمل کو دیکھ کر رنج کرنا، یا حشر فقط روحوں کا ہوگا، بدن کا نہیں، تو ایسا آدمی حقیقت میں ان چیزوں کا منکر ہے، ان چیزوں کو نہ ماننے والا ہے، ان کا انکار کرنے والا ہے، اور وہ کافر ہے۔ قیامت بے شک ضرور قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حشر روح اور جسم دونوں کا ہوگا۔ حشر ایسا نہیں ہے کہ صرف روح کا ہوگا، روح اور جسم دونوں کا ہوگا۔ جو کہے صرف روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ بھی کافر ہے۔ جو بندہ کہے کہ صرف روحیں اٹھیں گی، جسم نہیں اٹھیں گے، تو وہ بھی کافر ہے۔ دنیا میں جو روح جس بدن میں تھی، اس روح کا حشر اسی بدن میں ہوگا۔ دنیا میں جو روح جس بدن میں تھی، اس کا حشر اسی بدن میں ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ دوسرے بدن میں ہوگا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں جو روح جس بدن میں تھی، اس روح کا حشر اسی بدن میں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کوئی نیا بدن پیدا کر کے اس میں روح ڈالی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جسم تو بدن تو مٹ گیا مرنے کے بعد، اب کوئی نیا بدن بنایا جائے گا اور اس میں روح ڈالی جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں روح جس بدن میں تھی اسی بدن کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ دنیا میں جو روح جس بدن میں تھی، اس روح کا حشر اسی بدن میں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کوئی نیا بدن پیدا کر کے اس میں روح ڈالی جائے گی۔ بدن کے اجزاء اگرچہ ملنے کے بعد ادھر ادھر ہو گئے اور جانوروں کی خوراک ہو گئے،
مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ حساب حق ہے، اعمال کا حساب ہوگا۔ حساب کا منکر کافر ہے، جو کہے کہ حساب نہیں ہوگا وہ کافر ہے۔ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں میزان کیا ہے۔ میزان کا معنی ہے ترازو۔ میزان حق ہے، جو میزان کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ میزان حق ہے، یہ ایک ترازو ہوگی، اس کے دو پلے ہوں گے۔ میزان ترازو کے دو پلے ہوں گے، میزان کے دو پلے ہوں گے جیسے دنیا میں ہوتے ہیں۔ اس پر لوگوں کے اچھے برے عمل تولے جائیں گے۔ نیکی کے پلے کے بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو پلہ بھاری ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے، جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر جاتا ہے۔ لیکن اس کے خلاف قیامت میں کیا ہوگا، جو پلہ بھاری ہوگا وہ اوپر جائے گا۔ نیکی کے پلے کے بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے، بخلاف دنیا کی ترازو کے، دنیا کے ترازو کے خلاف۔ صراط کیا ہے؟ صراط حق ہے۔ صراط کا ایسے معنی ہوتا ہے راستہ۔ صراط کیا ہے؟ صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر ہوگا۔ صراط جہنم کے اوپر ہوگا، یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جنت کا یہی راستہ ہے، سب کو اس پر چلنا ہوگا، کافر نہ چل سکے گا اور جہنم میں گر جائے گا۔ مسلمان پار ہو جائیں گے۔ بازیں تو اتنی جلدی جیسے بجلی چمکے، ابھی ادھر تھے ابھی ادھر، ٹھیک ہے۔ بازیں تو اتنی جلدی جیسے بجلی چمکے، ابھی ادھر تھے ابھی ادھر پہنچ گئے۔ بازیں تیز ہوا کی طرح، بازیں تیز گھوڑے کی طرح، بازیں دھیرے دھیرے، بازیں گرتے پڑتے کانپتے لڑکھڑاتے۔ جتنا اچھا عمل ہوگا اتنی ہی جلدی پار ہوگا۔ اب یہاں سے حوض کوثر کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، حق ہے۔ اس کی لمبائی 1 مہینے کا رستہ ہے اور اتنی ہی چوڑائی ہے، یعنی چوڑائی بھی 1 مہینے کا رستہ ہے۔ اس کے کنارے سونے کے ہیں، اس پر موتی کے قبے یعنی گنبد بنے ہوئے ہیں۔ اس کے تہ مشک کی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ آب کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اس کا پانی ایک بار پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس پر پانی پینے کے برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ۔ اس میں جنت سے 2 نالے گرتے ہیں۔ حوض کوثر میں جنت سے 2 نالے گرتے ہیں، ایک سونے کا ہے اور دوسرا چاندی کا۔ اب یہاں سے مقام محمود کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ مقام محمود، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام محمود دے گا، جہاں اگلے پچھلے سب آپ کی تعریف کریں گے، یعنی بڑائی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام محمود دے گا، جہاں اگلے پچھلے سب آپ کی تعریف کریں گے، بڑائی بیان کریں گے۔ لیواء الحمد، لیوا کا معنی ہوتا ہے جھنڈا، لیواء الحمد یعنی حمد کا معنی تعریف، لیواء الحمد تعریف کا جھنڈا۔ لیواء الحمد کیا ہے؟ یہ ایک جھنڈا ہے۔ لیواء الحمد ایک جھنڈا ہے جو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ملے گا، جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان ہوئے، نبی ولی سب ہی جمع ہوں گے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔